قصیدہ کا آغاز ارتقاء کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اردو کے پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے غواصی کو پہلا قصیدہ گو قرار دیا ہے۔ اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو سودا کو قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں۔ تو سودا کے قصائد کتنے تھے؟ 54۔ بعض لوگوں نے غواصی کو کہا تو غواصی کے قصائد کتنے تھے؟ 35۔ لیکن اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو بعض نے کہا تو ان کے قصائد کتنے تھے؟ 12۔ اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کے ابتدائی نمونے بھی دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، قصیدہ کا آغاز ہوتا ہے کیا؟ اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کے ابتدائی نمونے بھی دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ فور ایگزامپل دکنی شعراء: آذری، مشتاق، لطفی، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، قطبی، افضل، سلطان ابراہیم، عادل شاہ ثانی، محمد مقیم، مقیمی، کمال خان رستمی، عاشق دکنی، محمد نصرت نصرتی، دیگر وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں آگے قصیدے کے بارے میں مختلف اقوال۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے صرف ایک لائن میں جواب۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کو جس میں تعاسف، افسوس ظاہر کی جاتی ہو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد۔ اردو کے اہم قصیدہ گو مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ ان کا اصل نام مرزا محمد رفیع تھا اور تخلص سودا کرتے تھے۔ سودا 1712 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سودا کا انتقال 4 رجب 1195 ہجری مطابق 27 جون 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ یہ دو چیز ضرور یاد رکھیے گا۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ کب؟ 1712 عیسوی میں۔ انتقال کہاں ہوا؟ تو انتقال لکھنؤ میں۔ کب؟ 1781 عیسوی میں۔ پیدائش 1712 اور انتقال 1781 عیسوی میں۔ کہاں؟ لکھنؤ میں۔ سودا کا انتقال کثرت سے عام کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ سودا کا انتقال کثرت سے عام کھانے کی وجہ سے ہوا۔ عالم نظام سودا کی زبان سے یہ مطلع نکلا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ ہاں درست ہے۔ آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و گل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عالم نظام سودا کی زبان سے کون سا شعر نکلا تھا؟ تو آپ کو جواب یوں دینا ہے: آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و گل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ سودا کے استاد شاہ حاتم نے سودا کی موت پر کیا کہا تھا؟ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا، جو دہلی میں سوداگر تھے۔ سوداگر، یہی سوداگر کی وجہ سے محمد رفیع نے اپنا تخلص سودا کر لیا۔ سودا نے والد کے پیش سوداگری کی نسبت سے سودا تخلص اختیار کیا تھا۔ سودا کے اجداد یعنی دادا پیشہ سپہ گری تھا اور ان کا تعلق بخارا سے تھا۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ اجداد کا بخارا سے۔ سودا کے بیٹے کا نام میر غلام حیدر مجذوب تھا۔ سودا عربی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی۔ سودا کو عربی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی۔ سودا نے ابتداً فارسی میں شاعری شروع کی اور سودا نے ابتداً فارسی میں شاعری شروع کی اور خاں آرزو سے اصلاح لی۔ بالکل صحیح۔ خاں آرزو کے کہنے پر اردو شاعری کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کرتے تھے: یہ مصرع میری استادی اور مرزا کی شاگردی کے متعلق کہا گیا ہے۔ سودا کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق آخری عمر تک قائم رہا۔ آپ سے پوچھا جائے کہ کون سے شاعر تھے جسے کتا پالنے کا بہت شوق تھا جو آخری عمر تک تھا، تو سودا کا نام لینا ہے۔ سودا نے دہلی میں 3 کتیاں پالی تھی جن سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ ان کتیوں کے خاطر ہمسایوں کی گالیاں بھی کھانا پڑی۔ جب یہ کتیاں مری تو سودا کو بہت افسوس ہوا۔ سودا کو آصف الدولہ کی سرکار سے 200 روپے ماہانہ ملتے تھے اور میر کو بھی 200 روپے۔ اب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے 2 ایسے شاعر تھے جنہیں آصف الدولہ کی جانب سے 200 روپے ملتے تھے؟ تو ایک نام لینا ہے سودا کو اور دوسرا میر کو۔ کتنے روپے؟ 200 روپے۔ اس کے طرف سے آصف الدولہ سرکار کی جانب سے 200 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ آصف الدولہ
کی جانب سے سودا کو اور میر کو۔ اردو غزل میں خارجیت، زور بیان، نشاط آمیز لب و لہجہ سودا کی دین ہے، یاد رکھیے گا۔ آمیزش لب و لہجہ یہ کس کی دین ہے؟ سودا کی۔ قائم چاند پوری صاحب مخزن نکات سودا کے شاگرد تھے، بالکل شاگرد تھے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا۔ سودا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور دیگر ائمہ کے علاوہ عالمگیر شاہ ثانی، شاہ عالم، آصف جاہ نظام الملک، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سرفراز الدولہ، حسن رضا خان، نواب سیف الدولہ، احمد علی خان، نواب بسنت خان، خواجہ سرا، نواب مہرجان، حکیم میر محمد کاظم کے بارے میں قصیدے کہے ہیں۔ سودا نے ایک قصیدہ درہج و اسپ موسم و تضحیک روزگار لکھا ہے، جس کا انوری نے ایک قصیدہ گھوڑے کے ہجو میں لکھی۔ سودا کو ہجو یا قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ سودا کو ہجو یا قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ سودا کے کارنامے، چلتے ہیں آخری نکات کی طرف۔ سودا کے مطبوعہ کلیات میں کل 43 قصیدے ہیں، جن میں 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصیدے ہیں۔ سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے یہ کہ سودا کا مشہور قصیدہ کیا ہے، تو باب الجنت۔ حضرت علی کی شان میں کوہ پیکر، رزمیہ بہار، صبح صادق، تضحیک روزگار سودا کے مشہور قصائد ہیں۔ مطبوعہ کلیات سودا میں 91 مرثیہ ہیں۔ سودا کے کلیات 80 رباعیہ ہیں۔ ہجویات سودا کی تعداد 36 ہے۔ سبیل ہدایت سودا کا مجموعہ ہے۔ سودا نے میر زاہد، فدوئی پنجابی، راز فاخر مکی، قائم چاند پوری، شیخ علی حزی، میر تقی مولوی ساجد، مرزا صبغت اللہ، مرزا علی شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی کی ہجویات کہی ہے۔ گیان چند جین نے سودا کی مثنویوں کی تعداد 24 بتائی ہے۔ سودا کے بارے میں مختلف آرائے و خیالات۔ میر تقی میر نے سودا کو سر آمد شعراء ہندی کا، سر آمد شعراء ہندی کا ہے۔ کس نے کہا یہ؟ میر تقی میر نے سودا کو۔ اردو قصیدے نگاروں میں قصیدے نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں۔ سودا سب کے سرخیل ہیں۔ وہ اپنے قلم کے نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کی انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں اگلے